الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم موٹی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرق انفیال کے، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ پیاری بہنوں، ماں اور بیٹیوں، آج اللہ تبارک و تعالی نے دین کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع کیا۔ یقیناً آپ حضرات غور کیا کریں اور سوچا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اگر وہ غور کر لے، اگر وہ سوچ لے تو ہمیشہ سجدے میں اپنا سر جھکائے رکھے اور اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالی کی تسبیحات کو جاری رکھے، سجدہ شکر ادا کرتی رہے، پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم براہ راست دیا اور انسان کو کہا کہ وہ ماں کے ساتھ کس انداز سے پیش آئے، اس کی ماں نے کیا کیا مشقتیں اٹھائی ہیں، کن کن پریشانیوں سے وہ گزری ہے، زندگی اور موت کی کس کشمکش کے ساتھ اس نے اپنے بچوں کو جنم دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کا مقام بیان کرنے پر آئے تو آپ نے امت کو پیغام دیا اور فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے ماں، تو کتنی خوش نصیب ہے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے قدموں کے نیچے جنت قرار دی۔ اب وہ ماں چاہے نبی کی ہو، وہ ماں چاہے رسول کی ہو، وہ ماں چاہے کسی ولی کی ہو، وہ ماں کسی بادشاہ کی ہو، وہ ماں کسی صدیق اور شہید کی ہو، ہر ایک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ میں نے کئی مقامات پر عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے باپ سے تو بعضوں کو بے نیاز رکھا، لیکن ماں سے کوئی بے نیاز نہیں ہو پایا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ ماں سے بے نیاز نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ماں کی گود میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سیکھا ہے اور سمجھا۔ اس دنیا پر کوئی نبی اور کوئی رسول اور کوئی ولی اور کوئی شہید اور کوئی صدیق ایسا نہیں آیا کہ جو اپنی ماں سے بے نیاز رہا۔ کتنا اونچا درجہ اور کتنا اونچا مقام ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ ہے تو عیسیٰ ابن مریم کی ماں حضرت مریم ہے. آپ اندازہ لگاتی چلی جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا، اور ماں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خاص فضل فرمایا. جب ایک صحابی نے آ کر یہ کہا اللہ کے رسول میں کس کی خدمت کروں، تو حکم دیا ماں کی. پھر پوچھا کس کی خدمت کروں، کہا ماں کی. پھر خود حکم دیا ماں کی. 3 مرتبہ ماں کی خدمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 4تھی مرتبہ باپ کی خدمت کے لیے کہا. لہذا آج اس معاشرے میں ماؤں کو اپنا مقام پہچانتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. لیکن آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ نہ دین مردوں میں رہا، نہ دین عورتوں میں رہا، نہ دین بہنوں میں رہا، نہ دین بیٹیوں میں رہا. چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے. مرد بھی غافل تو عورتیں بھی غافل. حالانکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ اس عورت نے دین کے وہ اہم کام انجام دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا، اپنی کتاب میں کیا، تورات و زبور میں کیا، انجیل میں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر سے اپنی کتابوں کو خالی نہیں رکھا. آؤ میں آپ کو ایک ایسی ماں کا واقعہ سناتا ہوں جس کی یادیں قیامت تک جاری رہیں گی. یہ ماں کون ہے؟ یہ ماں حضرت اسماعیل کی ماں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی اونچا مقام عطا فرمایا. ابھی بیٹا دودھ پینے کے قابل ہے، ابھی بیٹے کا گزر بسر ماں کے دودھ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا امتحان لیا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ملک شام سے لے جاؤ اور وہاں لے جاؤ جس کو مکہ معظمہ کہا جاتا ہے. لیکن اے ابراہیم تم وہاں ٹھہر نہیں سکتے، اس بیوی اور بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اتنی تمہیں اجازت ہے کہ پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ لے جاؤ اور کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا لے جاؤ. اس کے علاوہ اور زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لہذا ماں اور بچے کو، بیٹے اور ماں کو تنہائی کے مقام پر چھوڑائیے. اے بہنوں غور کرو، آج تو ہم پر ذرا سی آزمائش آ جاتی ہے تو ہماری زبان پر شوہر کا شکوہ، اپنی اولاد کا شکوہ، چلو ان کو ہو تو پھر بھی غنیمت ہے. ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوہ اور شکایت آ جاتی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تب کو کوسنے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے. ہماری آج کی عورت اگر کسی کو مالدار دیکھتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو نہ جانے کتنے تانے دیتی ہے کہ تم مالدار کیوں نہیں ہوئے، فلاں نے تو اتنا پیسہ کما لیا، اس نے تو اتنی دولت اکٹھی کر لی، اس نے تو اتنا اونچا مکان بنا لیا، اس کے یہاں تو اس قسم کی چیزیں ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں. حالانکہ عورت تجھے یقین ہونا چاہیے، تیرا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ مال اور دولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. اسی طرح غریبی اور مسکینی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی ہے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا. اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اور مجھے اس حال میں موت دینا کہ میں مسکین ہوں. واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مجھے مسکینوں ہی میں اٹھانا قیامت. آج اگر ہم پر مسکینی آ جائے تو ہماری عورتیں تھوڑ دلی ہو کر بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک کی شکایات بندوں سے کرنے لگتی ہیں. لیکن آؤ یہ تاریخ کی ایک ایسی عظیم ماں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئی. ابراہیم علیہ السلام آج اسے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے، جہاں نہ آدم ذات، جہاں نہ کوئی خیمہ اور نہ کوئی بستی، جہاں جلانے کے لیے نہ کوئی چراغ اور نہ کوئی تیل، جہاں نہ کوئی بستی ہے نہ کوئی شہر، بالکل ویرانے میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، تنہائی کے عالم میں، ملک شام سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور چھوڑتے ہی اپنی اونٹنی کو روانہ کر دیا. اس وقت حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم آخر وجہ کیا ہے، آپ اپنی نظروں سے کیوں اوجھل کر رہے ہیں، آپ مجھ بیچاری عورت کو اور اس
मासूम बच्चे को क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आ गए और उनका दिल भर आया, अभी बोलने पर कादिर न है कि आगे बढ़कर हजरत हाजरा ने खुद ये कहा, क्या अल्लाह तबारक व तआला की यही मर्जी है? क्या हुक्म रब्बी यही है? क्या फरमाने इलाही यही है? इब्राहीम की आंख से आंसू टपके और लब हिलाकर उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी ही से मैं ऐसा कर रहा हूं। बस हजरत हाजरा ने एक जुमला कहा, इब्राहीम अब हमें कोई परवाह और फिक्र नहीं है, इदन ला युज़य्युनी, अब अल्लाह तबारक व तआला हमें हरगिज़ ज़ाय नहीं करे। बिलाखिर वो पानी जो मशकीज़े में था खत्म हो गया, वो खजूर जो थैले में भरी हुई थी बिलाखिर खत्म हो गई, पानी सूखा, मां के सीने का दूध भी सूख गया। लेकिन इस्माइल, आखिर उसे तो बच्चा था, दूध चाहिए, कोई और ग़िज़ा वहां मैसर नहीं है। इस्माइल ने रोना शुरू किया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश में सफा पे चढ़कर दौड़ लगाई और मरवा तक दौड़ी। मरवा पे खड़े होकर फिर उन्होंने पानी तलाश किया कि कोई काफिला मुझे धूल उड़ाता हुआ मिल जाए तो मैं उसकी छागल से पानी ले लूं, या मुझे कोई चश्मा ऐसा मिल जाए जिस पर परिंदे उतर रहे हो तो वहां भाग करके अपने बच्चे के लिए एक कटोरा पानी का ले आऊं, या मुझे कोई शख्स नजर आ जाए जहां परिंदे उतर रहे हो, मुझे पानी का कोई चश्मा नजर आ जाए, मैं वहां से पानी लेकर चली आऊं। लेकिन पानी वहां दूर दूर तक नहीं था, न कोई काफिले का नामो निशान था, न कोई ऊंट नजर आया, न पानी का मशकीज़ा नजर आया, न वहां कोई कुआं नजर आया, न पानी का चश्मा नजर आया। पहाड़ी सफा से लेके मरवा और मरवा से सफा और सफा से मरवा और मरवा से फिर सफा, 7 चक्कर हाजरा के मुकम्मल हुए। दिल अंदर को बैठा जा रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा है। इधर इस्माइल की चीखों ने पूरी वादी को दहला रखा है, मां अगर थोड़ी देर मुझे पानी के कतरे न मिले तो मैं मर जाऊंगा, ऐ मां मुझे दूध के कतरे न मिले तो मेरा आखिरी दम है, मुझे कहीं से ढूंढ के पानी ला। हाजरा कहती है, मैं पानी कहां से लाऊं? तेरे बाप होते तो घोड़ा दौड़ा कर चले जाते और दूर दराज मंजिल से कहीं पानी लेकर चले आते, न तेरे बाप है न कोई यहां मुझे पुरसाने हाल है। ऐ इस्माइल अभी और सब्र कर, अभी और सब्र कर, तारीख तुझे साबिरों में लिखने वाली है, तेरी जबान से सब्र टपकने वाला है। इस्माइल चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 7वें चक्कर पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आ गई और अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, जिब्राईल जा, इससे पहले कि इस्माइल लबेदम हो जाए, इससे पहले कि इस्माइल की जान हलक में अटक जाए, इससे पहले कि हाजरा तारीख में सब्र का दामन छोड़ बैठे, जा मेरे प्यारे इस्माइल के लिए और उसकी मां हाजरा के लिए पानी का इंतजाम कर दे। रिवायात से पता चलता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, अपना बाजू उन्होंने हजरत इस्माइल की जहां एड़ियां रखी थीं वहां से डाला और जमीन की तह तक ले गए और ये उस मकाम तक पहुंच गया जहां अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में नहरे कौसर जारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सिरा और उसके सोतों को जन्नत तक पहुंचा दिया। हाजरा ने जो देखा कि इस्माइल की एड़ियों के नीचे पानी जमा है तो उसको घेरने लगी और जमजम कहकर उसकी मुंडेर बांधी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मां हाजरा अगर तू पानी को ना मानती और तू उसे न घेरती तो ये चश्मा पूरी दुनिया में बह जाता। ये है हजरत हाजरा। आज हम चाहते हैं कि बिन कुर्बानी के अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथों पे करामात जारी कर दे, बिन मेहनतों के अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपने फजलो इनायात जारी कर दे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला पहले आजमाता है, पहले तड़पाता है, पहले रुलाता है। अल्लाह तबारक व तआला पहले इम्तिहान के बाद फिर इनायत करता है। लिहाजा हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये अदा
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس دن سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے جب تک یہ خانہ کعبہ قائم رہے گا، قیامت سے پہلے تک جو حاجی حج کرنے چلے اور جو عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے کعبے کا طواف بھی تم پر ضروری ہے، حجر اسود کا بوسہ بھی تم پر سنت و مستحب ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا عمرہ جب قبول ہوگا اور تمہارا حج جب مکمل ہوگا جب تم ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرو گے۔ کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، کتنی امتیں آئیں، کتنی شریعتیں آئیں، لیکن ہاجرہ کی دوڑ اور اس کی نقل ہر حاجی پہ فرض واجب ہے۔ کوئی ہو تو ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تلووں کو چھونے والے پتھروں کو اسلام کی علامت اور نشانی بنا دے۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے، لیکن آج قیامت تک 24 گھنٹے اس پہاڑی پر اجتماع ہے۔ ابھی کوئی طواف کر کے آیا ہے، یہ صفا پہ کھڑا ہوا دعا مانگ رہا ہے، وہ مروہ پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، یہ عورت چل رہی ہے، وہ مرد واپس آ رہا ہے۔ 24 گھنٹے شاید صرف فرض نمازوں کے وقت یہ صحیح رکتی ہو، اس کے علاوہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، سحر ہو یا دوپہر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں ہاجرہ کی نقل زندہ ہے۔ یہ ہے وہ تاریخ میں عورتیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جس پر تاریخ انسانیت اور امت ناز کر رہی ہے۔ اے میری بہنوں، آؤ اسی طرح یہ تو ماں کا تذکرہ ہے، آؤ ایک بہن اور ایک بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں قرآن مریم کے نام سے یاد کرتا ہے، جن کے نام سے پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اتارتا ہے۔ یہ مریم کون ہے؟ یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بعد میں ہے، پہلے وہ ایک بیٹی ہے، اور اس بیٹی کے مقام کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جبکہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام انہیں کمرے میں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کمرے میں کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں ہے۔ جب رات کو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں آتے ہیں تو وہاں سردی کے موسم میں گرمی کے پھل اور گرمی کے موسم میں سردی کے پھل، وہ پھل جو اس وقت روئے زمین پر کہیں موجود نہیں ہوتے، وہ مریم کے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ مریم سے آ کر پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے لیے؟ وہ کہتی ہے یہ میرے رب کے پاس سے آئے۔ مفسرین نے لکھا وہ پھل کہاں سے آئے؟ دنیا میں تو تھے نہیں اس وقت وہ پھل، وہ کون لایا؟ وہ فرشتے لائے، وہ کہاں سے آئے؟ وہ جنت سے آئے۔ جب ایک عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے دل کی تمام خواہشات کو قربان کر دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نکاح بھی نہیں ہوتا۔ ابھی وہ کفالت میں ہے حضرت زکریا کے کہ ان کے بند کمرے میں ان کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرامات جاری کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں جنت کے پھل وہاں رکھے ہیں، اور یہ قرآن کی گواہی ہے، کسی ایرے غیرے اور نتھو خیرے کی کہانی نہیں ہے۔ پھر جب یہ بچی جوان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنی روح قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اللہ قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس وقت نہ جانے دنیا میں کتنی عورتیں ہوں گی، نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنی لڑکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر صرف مریم پر پڑتی ہے، اور مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، اور جبریل سے کہا جاتا ہے مریم کے گریبان میں پھونک مار دے، میں اپنا کلمہ اس کے رحم میں امانت کے طور پر رکھوں گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیٹے کو عیسیٰ روح اللہ کا خطاب دیتا ہے۔ ان کے گھر پہ جبریل کی آمد ہے، اللہ اکبر۔ کون کہتا ہے کہ عورت کم درجہ ہے؟ یہ کون دشمن ہے جو عورت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھٹیا ہے؟ اے میری ماں، بہن اور بیٹی، تو کیوں سمجھتی ہے کہ مردوں کا مقام عورت سے زیادہ ہے؟ اگر تو تقدس کو اختیار کرتی ہے، تو طہارت کو اختیار کرتی ہے، تو پاکیزگی اختیار کرتی ہے، تیری آنکھوں میں حیا ہے اور تیرے آنکھوں میں شرم ہے اور تیرا دل پاکیزہ ہے، تو اگر جبریل محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، اگر جبرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اگر جبرائیل حضرت
عیسیٰ کے پاس آتے ہیں، اگر جبرائیل حضرت داؤد کے پاس آتے ہیں تو اے عورت تیرا مقام کم کہاں ہے؟ جبرائیل تیری چوکھٹ پہ آ کر تیرے آنچل میں کھڑا ہو کر کے تو اس سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت کے لیے بھیجا۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ عورت ثابت کر دے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے اور اسی سے محبت کرتی ہے۔ آج کی عورتیں گناہ کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ صاحب ماحول ایسا ہے، اور ہمارے مرد بھی یہ کہتے ہیں کہ میاں آج کا تو ماحول ہی ایسا ہے۔ ہرگز نہیں، ماحول کسی پر کچھ نہیں کر سکتا اگر ہم یہ طے کر لیں۔ یہ گھڑی بھائی نے ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے، یہ گھڑی میں نے اپنے ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے، اس پر تو ماحول کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں تو اسے پانی میں ڈبو دیتا ہوں، اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ یہ پانی میں اس گھڑی کو ڈبو دیتے ہیں، اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ پانی کو قبول ہی نہیں کرتی، اس کا کام ہے چلنا، اس کا کام ہے منٹ اور سیکنڈ بتانا۔ پانی میں ڈال دیجئے یا اسے دھوپ میں کھڑا کر دیجئے یا اسے سخت سردی میں لگا دیجئے، اسے اپنا کام کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہم واٹر پروف، اسے ہم واٹر پروف کہتے ہیں کہ پانی اس کے اندر نہیں جاتا۔ لہذا اگر کوئی بندہ یہ طے کر لے کہ مجھے ماحول کا اثر قبول نہیں کرنا ہے تو ماحول کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی یہ طے کر لے کہ مجھے ماحول سے کچھ نہیں سیکھنا ہے تو ماحول اسے صحیح نہیں کر سکتا۔ میں اس کی تعلق سے آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھ رہا ہوں، بلکہ 3 مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، 4 آ سکتی ہیں، تو ابھی بیچ کر دی میں نے حضرت مریم کی۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے بیٹے نبی ہیں اس لیے ان کو رضی اللہ عنہا کہا جائے گا۔ وہ کسی نبی کی بیٹی نہیں ہے، کسی نبی کی پوتی نہیں ہے، نبوت اور رسالت کے گھرانے سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کا ایک عام خاندان ہے جسے قرآن نے بیان بھی نہیں کیا، بس ان کی نانی کا تذکرہ کیا ہے، ان کی نانی کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی ماں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کوئی بہت نبیوں والا خاندان یا حضرت ابراہیم کا خاندان یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاندان یا کسی اونچا خاندان ہے، ایک عام گھرانہ ہے۔ اس عام گھرانے میں مریم کی والدہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے کہ مریم کی ماں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی یا بیٹی کی بشارت ہونے کے ایام آئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امید سے کیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانی کہ اے میرے مولا، اگر تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں تیرے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ وہ بیت المقدس میں جھاڑو لگائے گا، وہ بیت المقدس میں چراغ جلائے گا، وہ بیت المقدس کی ممبر پر کھڑا ہو کر تیری تکبیر بیان کرے گا، وہ بیت المقدس کے مینار سے تیری اذان کو بلند کرے گا اور تیری توحید کے نغموں کو گنگنائے گا۔ وہ کبھی بیت المقدس میں صفیں بچھائے گا تو کبھی ان کو لپیٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، کبھی بیت المقدس کے دروازے کھولے گا تو کبھی بیت المقدس کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ اے مولا، اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، نہ اس سے مکانات کے کام لوں گی، نہ اس سے دکان کھلواؤں گی، نہ اسے تجارت پر لگاؤں گی، نہ میں اسے زراعت پر لگاؤں گی، میں اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، بلکہ وہ تیرا ہوگا، تیرے نام پر وقف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مان رہی ہے مریم کی امی، مریم کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی۔ اللہ نے اس عورت کا ذکر کیا، ان کی بات کا بھی ذکر نہیں کیا، ان کے خاندان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ پتہ چلا ایک معمولی خاندان ہے، اتنا تو ہے کہ نیک لوگوں کا خاندان ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا تو نہیں دیا، جس دن انہوں نے اپنی اس بیٹی کو جنم دیا اور جب ان کو بتایا گیا کہ تمہیں تو بیٹا نہیں ملا، اللہ کی طرف سے بیٹی ملی ہے، تو وہ عورت پکارنے لگی، ہائے میں نے تو منت مانی تھی کہ مجھے بیٹا مل جائے گا، لیکن اب میں نے تو انی وضعتها انثى، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اب یہ بیت المقدس میں کیسے دوں گی اور یہ کیا کرے گی؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکی لڑکی کی طرح کہاں ہو سکتی ہے؟ لڑکا لڑکی کی مانند کہاں ہو سکتا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ صدا اللہ کی طرف سے آئی، جب انہوں نے کہا انی وضعتها انثى، ہائے میں نے بیٹی کو جنم دیا، تو اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ،
تجھے بیٹے کی طرح تھی، لیکن بیٹا اس شان کا کہا ہوتا، ہم تجھے جو بیٹی دینے جا رہے ہیں ہم اسے اپنی نشانی اور علامت بنا دیں گے، اور اس کی کوکھ سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ روح اللہ اور کلیمت اللہ کہلائے گا، وہ جبریل امی کے بازوؤں پر سواری کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی اور رسول بنائے گا، لہذا بیٹا اس طرح کہا ہوتا جو ہم نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی۔ بہرحال ایک یہ گھرانہ ہے کہ جو جس کا ماحول ایک معمولی درجے کا ماحول ہے، بہت اعلیٰ درجے کا گھرانہ نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کو یہ موقع عطا کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا اور انہیں بھی بیت اللہ میں دے دیا۔ آئیے دوسرا ہم دیکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ماحول کا اثر، آؤ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ لے لو۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیسا گھرانہ ہوگا؟ 950 سال جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، 950 سال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دے، جو قوم کو صبح پکارے، دعوت قومی لیلا و نہارا، جو صبح کو بھی آواز دے، دوپہر کو آواز دے، دعوت قومی لیلا و نہارا، جو یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں نے انہیں چپ کے بھی دعوت دی، علی اعلان بھی میں نے پکارا، وانی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے علی اعلان بھی پکارا اور میں نے چپ کے بھی پکارا، لیکن اس عمدہ ماحول کہ جس ماحول میں 80 افراد ایمان لے آئے، وہ 80 افراد پانی کی کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن اس بہترین ماحول میں بھی نوح علیہ السلام کی بیٹی بیوی اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی اور کافروں کے ساتھ ہو گئی، نہیں آئی ایمان۔ اور جب پانی کا سیلاب آیا تو اپنے بیٹے کنعان کو لے کر ڈوب گئی، مر گئی اور تباہ ہو گئی۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ یہ دوسری مثال، اور تیسری مثال بھی اسی طرح کی ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام بھانجے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کتنا اونچا اور کیسا اعلیٰ خاندان ہے۔ ایک طرف ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بیٹے حضرت اسحاق نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کا دوسرا بیٹا اسماعیل جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایک مرکز شام بیت المقدس میں ہے اور دوسرا اسلام کے دوسرے مرکز بیت اللہ میں ہے۔ بتائیے ماموں ابراہیم علیہ السلام ہے اور بھانجا لوط اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے۔ کتنا اونچا خاندان کہ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر فرشتے آ رہے ہیں، کتنا اونچا خاندان کہ اس خاندان کے ایک بچے کے پانی کے لیے جبرائیل زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، کتنا اونچا خاندان کہ حضرت سارہ کو بشارت دینے کے لیے جبرائیل آ رہے ہیں، لیکن اس اعلیٰ خاندان میں بھی ایک عورت اس ماحول سے متاثر نہ ہوئی اور اپنے شوہر لوط علیہ السلام کے خلاف اپنی کافر قوم کی مدد کرتی رہی۔ لو ماحول کیسا تھا، لیکن جو اس نے طے کر لیا کہ مجھے نہیں ماننی شوہر کی بات، کافر قوم کے ساتھ، مشرک قوم کے ساتھ، بدتمیز قوم کے ساتھ، بے حیا قوم کے ساتھ اس عورت نے اپنے رشتے ناطے اور تعلقات برقرار رکھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گھڑیاں گئی اور آ گئے فرشتے عذاب لے کر، ایک ایک پتھر لے کر آئے، جس پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا اس بستی کو تباہ کرنے الٹنے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اعلان کر دیا گیا کہ لوط اپنے ساتھیوں کو جو تم پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں لے کر نکل جاؤ، الا عجوزا فی الغابرین، مگر تمہاری یہ جو بوڑھی عورت ہے جس نے آخری وقت تک تمہاری مخالفت کی ہے، جس نے چھپ کے دشمنوں سے پینگے بڑھائی ہیں اور جس نے تمہاری بات نہ مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی ہے، جس نے حیا کو نہ مان کر بے حیائی کو ترجیح دی ہے، جس نے غیرت کا جنازہ نکال کر بے غیرتی کو اختیار کیا ہے، جس نے آپ کو چھوڑ کر بے
بے حیا قوم کو اختیار کیا ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، کسی حال میں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، یہ عورت بھی ساتھ میں نکل کھڑی ہوئی کہ دیکھو تو یہ کہاں لے کر جاتا ہے، لیکن روایات سے پتا چلتا ہے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جب عذاب آنے لگے اور جب پتھر برسنے لگے اور جب یہ قوم چیخے مارنے لگے اور جب ان کی آہ و بکا نکلنے لگے تو تمہیں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجرم قوم ہے، لہذا لوط علیہ السلام نے ہدایت کر دی کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، سب آگے بڑھتے رہے۔ لیکن اس عورت کا دل تو انہی کے ساتھ تھا، اس کا دل تو انہی کے ساتھ تھا۔ جب اس نے چیخو پکار سنی اور جب اس نے آہ و بکا سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، فرشتے نے ایک پتھر اٹھا کر دیا اور وہی موت ہو گئی، اس کی اور ڈھیر ہو گئی۔ میں یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہاں آئی ہوئی بہنیں اور بیٹیاں آج کے حالات میں یہ کہتی ہیں کہ صاحب ہمارا تو ماحول بڑا خراب ہے، مولانا تک سے مطالبہ ہو جاتا ہے کہ صاحب کیا کریں، فلاں کے گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہے، تم بھی لے آؤ نا، تم بھی لے آؤ، کیا کروں؟ حاجی صاحب سے مطالبہ ہوتا ہے، حاجی صاحب اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں، لیکن بچے پڑوس میں جاتے ہیں، پڑوسن برا مانگتی ہے، لہذا ایک ٹیلی ویژن کا انتظام آپ کر دیجئے اور ذرا عمدہ سی LCD لگا دیجئے، آپ تو تجارت میں چلے جاتے ہو، میں اپنا وقت کیسے کاٹوں؟ یہ مطالبہ عورت کر رہی ہے۔ کیا یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے نقش قدم پر نہیں چل رہی؟ وہ بھی بے حیا قوم کے ساتھ تھی اور یہ بھی بے حیاؤں کی تصویریں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے مطالبہ نہیں کر رہی، وہ بھی بے حیا قوم کے ساتھ اپنا دل لگائے ہوئے تھی۔ اور کیا یہ بے حیا قوم نہیں ہے؟ یہ ٹی وی کے پردوں پر آنے والی طوائفیں، یہ ٹی وی کے پردے پر آنے والی فاحشائیں، یہ ٹیلی ویژن کے پردے پر آنے والی رنڈیاں اور بے حیا عورتیں، یہ فلمی دنیا میں ناچنے والی، یہ اپنے جسم کو ننگا دکھا دینے والی، کیا یہ بے حیا نہیں ہے جو ہماری معصوم بیٹیوں کی آنکھ سے غیرت کا پانی نچوڑ دینا چاہتی ہے؟ کیا یہ ناچنے والی، کیا یہ اپنے جسموں کا نمائش کرنے والی، کیا یہ بے حیا قوم نہیں ہے؟ کیا یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلنے والی نہیں ہے؟ اگر عذاب ان پر آیا تو کیا ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ اگر وہ لعنت کی مستحق ہوئی نبی کی بیوی بن کر تو کیا یہ حاجی کی بیوی بن کر اور 5 وقت کے نمازی کی بیوی بن کر یہ مستحق نہیں ہوگی؟ رب کعبہ کی قسم، اگر محمد رسول اللہ نے اللہ سے یہ دعا نہ کی ہوتی اللہ میری قوم کو گناہوں کی بنیاد پر ہلاک مت کر دینا، تو آج بالکل وہی حشر ہماری عورتوں کا اور ہمارا ہوتا جو قوم لوط کا حشر ہوا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب آئے گا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ سزا ملے گی نہیں، سزا کو تھوڑا ٹال دیا گیا ہے، سزا تو طے ہو چکی، جس نے گناہ کیا سزا لکھی جا چکی، جس نے جرم کیا FIR اللہ تعالیٰ کے یہاں درج ہو چکی، زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، کانوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے گواہی دیں گے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گواہی ہوگی، یہ نامہ اعمال جو دفتر کے دفتر لکھے جا رہے ہیں یہ گواہی دیں گے، فرشتے جو ملائکہ ہیں وہ گواہی دیں گے، 4 گواہ ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ ہاتھ کے حصے، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ پیر، یہ قدم، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے گناہ کیے تھے یا نیکیاں کی تھی۔ 4 گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، 5ویں اللہ کی ذات ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے تم ایک جملہ نہیں نکالتے کہ تمہارے اوپر جو نگراں بیٹھا ہے، تیار بیٹھا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ سیڑھیاں تیار ہو رہی ہیں، میموری کارڈ فرشتوں کی جیب میں تمہارے پڑے ہوئے ہیں، وتھ فوٹو ساری تصویر بن رہی ہے، کیمرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لگے ہوئے ہیں۔ آؤ، میں نے 2 مثالیں ایسی پیش کی کہ جنہیں معاشرہ اور جنہیں سماج اور جنہیں گھرانہ بہت عمدہ ملا، مگر انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک آنکھ والا اگر آنکھ سے فائدہ نہ اٹھائے اسے اندھا ہی کہا جائے گا، ایک کان والا اگر کان سے نہ سنے اسے بہرا ہی کہا جائے گا، ایک ہاتھ کے ہوتے ہوئے اگر پانی کا گلاس نہ اٹھائے تو اسے ہاتھوں سے اپاہج ہی کہا جائے گا۔ معاشرہ کیسا ملا، خاندان کیسا، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کیسا، لوط علیہ السلام جیسا نبی، کیسا اونچا اعلیٰ درجے کا شوہر نوح علیہ السلام جن کا لقب آدم ثانی ہے وہ ملا، لیکن دونوں کی بیویوں نے اپنے شوہر کے نیکی سے فائدہ نہ اٹھایا اور کافر قوم کے ساتھ ساز باز کرتی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کیا۔
معاشرہ اچھا ملا، بن گئی مریم، اچھا گھرانہ تھا۔ اور چوتھی مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ جہاں معاشرہ انتہائی خطرناک، مریم کو تو آپ کہیں گے کہ ماں نیک تھی، باپ نیک تھے، چچا تاؤ اور خاندان نیک ہوگا، لیکن آؤ قرآن سے پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو، ایسا شوہر جس کا نام جلاد ہے، ایسا شوہر جس کو قرآن فرعون ذل اوتاد کہتا ہے، جو انسانوں کو سزا دیتا ہے تو زندہ ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں میخیں ٹھوک کر زمین اس پر دیواروں پر لٹکا دیتا ہے یا پیڑوں پر ٹانگ دیتا ہے، زندہ انسان مرے ہوئے نہیں، مردہ لاشیں نہیں، بلکہ زندہ انسانوں کے جسموں میں میخیں ٹھوک دی اور دیوار سے چپکا دیا، انسان تڑپ رہا ہے۔ اس طرح کا ظالم فرعون، اس طرح کا قاتل فرعون، اس طرح کا جلاد کہ جس نے معصوم بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا، لیکن اس کی بیوی کا نام آسیہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دین حق لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے، اور جب انہوں نے نبوت کا نعرہ لگایا اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر اور رسول ہوں، تو فرعون کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا آمنت باللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں وَأَنَّ، اور میں گواہی دیتی ہوں ان موسیٰ کریم اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم اور اس کے رسول۔ کیسا معاشرہ جہاں شرابوں کے جام چل رہے ہیں، جہاں عورتیں ننگے بدن تھرک رہی ہیں، جہاں خون پیا جا رہا ہے، جہاں قتل عام ہو رہا ہے، جہاں نمازوں کا کیا تصور، جہاں دین حرام و حلال کا کیا تصور، جہاں رات دن مجرے ہیں، جہاں رات دن ڈانس ہیں، جہاں رات دن حرام کاریاں ہیں، اس میں ایک عورت آگے بڑھ کر ایمان قبول کرتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا اور اپنا رب مان لیتی ہے۔ اس ماحول میں اس نے ایمان لا کر ثابت کر دیا اور بالآخر ایک دن اچھل کر کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر فرعون سے کہا کہ تو یہ مت سمجھنا کہ میں تیری بیوی ہوں، میں بیوی تیری ضرور ہوں، لیکن آج سے سن لے میں ایمان لا چکی ہوں۔ اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ توحید بھرے دربار میں فرعون کے ظلم و ستم کے سامنے، اس کے وزیر حامان کے سامنے اور اس کے تمام فوجی جنرلوں کے سامنے اعلان کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے کہا جلادو اسے پکڑ لو، اس کی زندہ کھال جسم سے اتار لو۔ پہلے کپڑے اور اس کے بعد کھال، اور کھال کھینچتے ہوئے اس فرعون نے اپنی بیوی سے بار بار کہا ابھی صرف تلووں کی کھال اتری ہے، اگر تو اب بھی باز آ جائے تو اس کو بھی سی دیا جائے گا، جراحوں سے اور طبیبوں سے علاج کرا دیا جائے گا۔ لیکن اس عورت نے کہا نہیں، مجھے تو اب جام شہادت ہی پینا ہے، مجھے تو اب اپنے امتحان ایمان کا امتحان ہی دینا ہے۔ جسم کی کھال اتار کر ٹخنوں پہ روک دی گئی، آگے پنڈلیوں تک روک دی گئی، پنڈلیاں ادھڑی ہوئی ہیں، لیکن عورت سے کہا جاتا ہے دیکھیے سامنے محل میں بچھے ہوئے قالین اور قالینوں پر لگے ہوئے تکیے اور تیرے آس پاس کھڑی ہوئی عورتیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، اس محل کو دیکھ اور ایک طرف تو اپنی آزمائش دیکھ۔ مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کا جادو تجھ پہ چلا ہے، تو ایک جادوگر کے پیچھے جا رہی ہے، ایک جھوٹے شخص کے پیچھے جاتی ہے۔ میں تیرا شوہر بھی ہوں، تیری راتیں حسین گزری ہیں اور کتنی خوبصورت راتیں گزری ہیں، ابھی بھی توبہ کر لے، ابھی بھی تو موسیٰ کے دین سے بغاوت کر اور پھر میرے دین پر آ جا۔ لیکن وہ عورت یہ کہتی ہے مجھے تیرے محلوں کا کچھ نہیں لینا، مجھے ان تکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سونے اور چاندی سے کچھ نہیں لینا، ایمان میرے سینے میں اتر چکا ہے، تو جسم کی کھال ادھیڑ دے، تو میری بوٹی نوچ کر پھینک دے، تو میری رگوں کو سوت کر پھینک دے، تو میری آنکھوں سے بینائی کو چھین لے، لیکن آج میں اعلان کر کے رہوں گی کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے اور رسالت کا اقرار کیا ہوا کرتا ہے۔ ایک کر کے اس کے جسم کو نوچا جانے لگا، بالآخر اس عورت کا منہ بار بار محل کی طرف کیا گیا۔ جب اس عورت سے نہ رہا گیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میں نے فرعون کا محل، میں نے اس کا قصر شاہی، میں نے اس کا تاج صدارت، میں نے تخت شاہی تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اے مولا اگر میں نے دنیا چھوڑی ہے تو میرا گھر اپنی جنت میں بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اے اللہ مجھے فرعون
وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، مجھے فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات دے دے، اے مولا مجھے اور نہ تڑپا۔ روایات میں آیا ہے کہ جب اس عورت نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے، زمین کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے عورت لے دیکھ، جنت میں تیرا محل یہ ہے، جنت میں تیرا مقام یہ ہے، تیرا مقام مقام محمود ہے۔ اور آپ جانتی ہیں بہنوں، مقام محمود وہ مقام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم آپ کو مقام محمود میں پہنچائیں گے۔ یہ مقام محمود نہ حضرت آدم کو مل سکے گا، نہ حضرت ابراہیم کو مل پائے گا، نہ حضرت موسیٰ کو ملے گا، نہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ملے گا، نہ یہ حضرت داؤد کو ملے گا، نہ حضرت حزقیل و حضرت نوح کو ملے گا، نہ حضرت شیش کو ملے گا، نہ حضرت حابیل کو ملے گا۔ یہ مقام محمود محمد رسول اللہ کو ملے گا، لیکن محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ یہ مقام حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو ملے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کی اس قربانی پر حضرت آسیہ نے فرعون کو چھوڑا، اس بادشاہ کو چھوڑا جو مصر کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بدلے میں تجھے کل کائنات کے بادشاہ محمد رسول اللہ کی بیوی بنا کے جنت میں رکھوں گا، اور وہ مقام محمود میں رہیں گے۔ اے آسیہ تو بھی مقام محمود میں رہے گی۔ کیا ماحول نے آسیہ کو متاثر کیا؟ کیا وہ ماحول سے پربھاوت ہوئی؟ آج کی ہماری عورتیں، کسی کی بیٹی کالج کی طرف گئی تو اس نے کہا مجبوری ہے کالج میں اسکرٹ پہن کے جانا پڑے گا۔ ہندو اور مشرک عورتوں نے آدھا لباس پہنا تو ہماری عورتوں نے بھی کہا مجبوری ہے ہم بھی آدھا لباس پہن کر جائیں گے، جس میں جسم کا حصہ نظر آ رہا۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ عورت سر سے لے کر پیر تک اس کو ستر کا چھپانا فرض ہے۔ پیٹ تو درکنار، ناف تو درکنار، وہ ہاتھوں کی کلائیاں نہیں تک دکھا سکتی۔ اپنے محرم کے سامنے بھی وہ اپنے ہاتھ پیر اور چہرہ کھول سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے تو چہرہ بھی نہیں کھول سکتی۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں تو، ہمارے گوکاک میں یا ہمارے فلاں معاشرے میں تو وہ ہندو عورتیں عیسائی عورتیں جاتی ہیں، ہم بھی جائیں گے، ہمیں تو ان کے ساتھ چلنا۔ کسی نے اپنی بیٹی کو اسکول اور کالج میں بھیجا بن برقعے اور بن پردے کے، اور کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلی بازار کی طرف، اور کسی نے، معاف کیجیے گا، ساؤتھ میں تو یہ ماحول عام ہے کہ صبح کو اگر ہندو عورتیں گجرا اور پھول اپنی چوٹی پر لگا رہی ہیں تو مسلمان عورتیں بھی گجرا اور پھول لگا رہی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلی، ایسی خوشبو جس کو غیر محرموں کی ناک تک پہنچایا گیا، تو اس عورت پر لعنت ہے، اور یہ عورت قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ پائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 میل دور سے نظر آ رہی ہے۔ کس کو سنگا رہی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا ماحول خراب تھا، ہمارا محلہ ٹھیک نہیں تھا، ہمارا شوہر تو ڈرائیور تھا، ہمارا شوہر یا ہمارا باپ تو نمازی نہیں تھا، تو حضرت آسیہ کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آسیہ بتا۔ آسیہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اور ان کے خون کا قطرہ قطرہ اور ان کے جسم کی ایک ایک بوٹی گواہی دے گی کہ تیرا شوہر فرعون سے بڑا جلاد نہ تھا، تیرا شوہر فرعون سے بڑا بدبخت اور اس سے زیادہ پتھر دل نہ تھا، تیرے شوہر نے تو تھپڑ بھی نہیں مارا، میں نے تو خون کی بوند بوند نچوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دی۔ اس وقت عورتیں کیا عذر پیش کریں؟ آج چونکہ عورتیں بگڑ گئیں، پورا معاشرہ ختم ہو گیا۔ مرد تو جو کچھ وہ ہیں، ماؤں کی گود میں پلنے والے لال معصوم بیٹے اور بیٹیاں، ان کے پاس حیا نہ رہی، ان کے پاس غیرت نہ رہی، ان کے پاس عزت نہ رہی۔ آج ہماری عورتوں کا حال یہ ہو گیا جس طرح پیاسے کا حال ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی پانی پیتا چلا جاتا ہے اور پیاس نہیں بجھتی، ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ ان کی پیاس نہیں بجھ رہی، وہ شوہر سے یہ نہیں پوچھتی کہ میرے شوہر تو کہاں سے کما کر لایا ہے، وہ اگر ڈاکہ ڈال کر بھی لائے تو عورت کو دے دے خوش ہے، اگر وہ رشوت لے کر آئے عورت کو دے دے خوش ہے، اگر وہ کسی کی زمین دبا کر لائے عورت خوش ہے۔ یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ میرے شوہر یہ 10,000 روپے جو لائے ہو یہ حلال بھی ہے یا حرام؟
کہاں سے ملے آپ کو؟ کہاں سے آپ نے لیے ہیں؟ میں اپنے بچوں پر عید ہے حرام کو خرچ نہیں کروں گی، اس لیے کہ حرام کی روزی سے جو جسم تیار ہو گیا، جو گوشت کی بوٹی تیار ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ گوشت کی بوٹی جہنم کا ایندھن اور جہنم کا انگارہ ہے۔ حرام کے لقموں سے پلا ہوا جسم اولاد کا ہو یا اپنا، وہ جہنم میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قناعت کریں، صبر کریں، اپنے گھروں کو کم سے کم طوائف خانہ اور سنیما گھر نہ بنائیں۔ یہ ٹیلی ویژن کی لعنت، یہ ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول جسے چھوٹے 4 سال کے بچے تک چلا رہے ہیں، آئے وہ معصوم ہاتھ جن کے ہاتھوں پر کوئی گناہ نہ تھا، وہ معصوم لب جن کی زبان پہ کوئی گناہ نہ تھا، وہ معصوم نگاہیں جو گناہوں سے پاک تھیں، اگر ہمارا نابالغ بچہ مر جاتا اور ہم اسے اپنے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے تو ہائے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے مولا، یہ نابالغ اولاد، یہ معصوم بچہ یا بچی ہمارے لیے آخرت کا دریا ہے، ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے، ہمارے لیے آخرت کا زاد راہ ہے، تو اسے ہمارے لیے آخرت کا اجر بنا دے، اسے سفارش کرنے والا بنا دے، اسے سفارش کیا ہوا بنا دے۔ لیکن آج کے نابالغ بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دے کر ہم نے پاکیزہ آنکھوں کو، پاکیزہ زبان اور پاکیزہ ہاتھوں کو بھی گناہگار بنا دیا۔ ہائے وہ دماغ جس پہ قرآن کی آیتیں لکھی جانی تھیں، ان پہ گانے لکھے جانے لگے، جن آنکھوں میں حیا آنی تھی، ان بے حیا عورتوں کو دیکھ کر وہ بے غیرت ہو گئی، اور مسلم قوم آج قوم لوط کی نقل کرنے میں اور ان کے نقش قدم چلنے میں فخر محسوس کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سے ہمارا رعب ختم، دبدبا ختم، ہم لعنت زدہ ہوئے، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑی، اور آج وہ حال ہے جو کہنے کے قابل نہیں۔ اس لیے بیٹیوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا، مردوں کی ذمہ داری ہے نیک کام کرنا۔ جو حکم اللہ نے مردوں کو دیے ہیں وہ آپ کو بھی دیے ہیں، اگر ان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو آپ پر بھی فرض ہے۔ اے ماں، اے بہن اور بیٹی، اچھی طرح سوچ لینا، جس اولاد کی محبت میں تو آج نماز نہیں پڑھ رہی کہ بیٹے نے پیشاب کر دیا ہے لہذا مجھے نماز نہیں پڑھی جاتی، آج بیٹی نے پیشاب کر دیا ہے میں کپڑے کیسے بدلوں، لہذا یاد رکھنا یہی بیٹی کل تیرے لیے دنیا ہی میں جہنم کا باعث بن جائے گی، یہی بیٹا کل جب تو بوڑھی ہو کر جائے گی تو اپنی بیوی کو تجھ سے لے کر کے جدا ہو جائے گا، اور بوڑھی ماں یہ تجھ پہ آنکھیں نکالے گا۔